اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مخاطب بطہ و یاسین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خداوند عالم نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین، تم سے پہلے والی امتوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے، من قبلکم لعلکم تتقون، اس سے پہلے کہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو سامعین گرامی، جیسا کہ ہم نے آیت میں بھی پڑھا اور پھر ہمارا یہ موضوع ہی یہی چل رہا ہے رمضان کی فضیلت کے بارے میں، اور جو بندہ روزے رکھتا ہے اس کی فضیلت کے بارے میں، مومن کی فضیلت کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ ہم قرآن اور حدیث سے یہ فضیلت اس کی بیان کریں گے۔ یہ خطبہ پڑھ رہے تھے جو پچھلے درس میں نے جدھر سے ختم کیا ادھر سے ہی میں شروع کروں گا۔ نبی کریم کا خطبہ تھا، وَمَن تَتَطَوَّعَ فِي بِالصِّلَاةِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَأَةً مِّنَ النَّارِ، فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں مستحب نمازیں بجا لائے گا تو میں اسے جہنم سے نجات دلاؤں گا۔ اور پھر فرمایا، من عز فیہ فرضا کان لہ ثوابا من عز 70 فریضۃ فیہا ثوابہ من شہور، فرمایا جو کوئی اس مہینے میں ایک واجب نماز ادا کرے گا تو میں دوسرے مہینے میں وہ 70 نمازوں سے زیادہ اسے ثواب دوں گا۔ اور پھر فرمایا جو کوئی اس مہینے میں ایک آیت کی بھی تلاوت کرے گا، دوسرے مہینوں میں جو وہ ختم قرآن کرتا ہے اس سے زیادہ میں اسے ثواب دوں گا۔ اور پھر فرمایا، ایھا الناس انہ ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتوحا، یقیناً اللہ نے اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے اور جہنم کے دروازوں کو وہ بند کر دیا ہے۔ اور پھر فرمایا، اس مہینے میں شیطان کو باندھ دیا ہے، تم اپنے خدا سے رحمت طلب کرو، معافی طلب کرو، بخشش طلب کرو، تاکہ اس مہینے میں تم اتنی زیادہ سے زیادہ استغفار کرو تاکہ خدا تم پر اپنی رحمت نازل کرے۔ اس مہینے میں خدا تمہیں بخش دے، خدا تمہارے پچھلے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے۔ مولا علی نے فرمایا کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اس مہینے میں افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، اے علی افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اس مہینے میں جو افضل ترین عمل ہے، وَوَرَعَ عَنْ حَارِمِ اللَّهُ، فرمایا کہ اس مہینے میں افضل ترین عمل وہ ہے جو خدا کی محرومات سے پرہیز کرے، جس کے بارے میں خدا نے حکم دیا اس کو انجام دے، اور جس کو خدا نے منع فرمایا اس سے منع ہو جائے۔ ثم بکا، اور اس کے بعد پیغمبر اکرم رونے لگے تو مولا نے فرمایا، یا رسول اللہ یبکی کا، اے رسول اللہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، کیوں آپ گریہ کرنے لگے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، اے علی اب کا لما یستحل منک فی ھذا الشہر، اس مہینے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس مہینے میں تمہارا خون بہا دیا جائے گا، تمہیں شہید کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ ان اب کا انت تصلی لربک، اس وقت تم نماز میں مشغول ہوگے، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں گا۔ وقد انبأ اشکا لاول الشقی لآکل الناقۃ ثمود، فرمایا کہ اس وقت وہ اول ترین شقی ہوگا اور آخرین شقیوں میں سے ہوگا، یعنی کہ سب سے پہلا شقی ہوگا اور سب سے آخری شقی ہوگا وہ شخص جو آپ کو اس مہینے میں شہید کرے گا۔ پھر فرمایا، وَضَرَبَكَ ضَرَبًا عَلَىٰ كَرَانِكَ وَخَسَّبَ مِنْهَا لِحَيْتَكَ، فرمایا کہ وہ شخص تمہارے سر پر ضرب لگائے گا، ایک سر پر وار کرے گا جس سے تمہارا چہرہ اور داڑھی خون سے سرخ ہو جائے گی۔ تو مولا علی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ ذالک فی سلامت من دینی، کیا اس وقت میرا دین مکمل ہوگا، کیا اس وقت میں دین پر ثابت قدم رہوں گا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، ذالک فی سلامت دینی، ہاں علی اس وقت تمہارا دین مکمل ہو جائے گا، اس وقت تم ثابت قدم ہوگے اس دین پر۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا، ثم قال اللہ یا علی، اے علی من قتلک فقتلنی، جس نے تمہیں قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا۔ ومن ابغض
بحضو ابغضی، اور جس نے تم سے بغض رکھا، یا علی اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور یا علی جو تم سے ناراض ہوا اس گویا کہ وہ مجھ سے ناراض ہوا، فرمایا کیونکہ تم مجھ سے ہو اور میرے نفس کے مانند ہو، وروحو کا من روحی و تینو کا من تینی، فرمایا یا علی تمہاری روح میری روح سے ہے اور تمہاری فطرت میری فطرت سے ہے، ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی ایاکم، اور یقیناً خدا نے ہم دونوں کو خلق کیا ہے، وَأَصْنَافِي إِيَّاكَ، اور ہم دونوں کو انتخاب کیا ہے، وَاخْتِيَارَنِي نبوت، اور مجھے نبوت پر منتخب کیا ہے، وَاخْتِيَارَ لِلْإِمَامَةِ، اور تمہیں امامت پر منتخب کیا ہے، وَمَنْ أَنْكَرَ إِمَامَكَ فَقَدْ أَنْكَرَ نبوتی، فرمایا یا علی جو تمہاری امامت کا انکار کرے گا گویا کہ اس نے میری نبوت کا انکار کیا، یا علی انت وسیع، اور یا علی تم میرا جانشین ہے، ابواب الولدی، اور یا علی تم میرے بچوں کا باپ ہے، وزوجتی بنتی، یا علی تم میری بیٹی کا شوہر ہے، اور پھر فرمایا خلیفتی علی امتی، تم میری امت کا خلیفہ ہے، فی حیاتی میری زندگی میں بھی، و بعد موتی اور میرے مرنے کے بعد بھی، و امر کا امری و ناہیوں کا ناہی، فرمایا یا علی تمہارا حکم میرا حکم ہے، جس میں تمہاری ہاں ہے اس میں میری ہاں ہے، جس بات میں تمہاری نہ ہے اس بات میں میری بھی نہ ہے، اور پھر فرمایا اقسم باللتی بعثنی بالنبوت، ذات خدا کی قسم جس نے مجھے نبوت پر مبعوث کیا، وجلنی خیر البریہ، اور جس نے مجھے ان تمام انسانوں سے افضل قرار دیا، وَإِنَّكَ حجت اللہ علی خلقہ، یقیناً تم مخلوق خدا پر خدا کی حجت ہو، وَأَمِينُهُ علی صریحہ خلفتہ علی عبادہ، اور خدا کے اسرار کا امین ہو اور اس کے بندوں پر خلیفہ ہو، لہذا ہمیں اس نبی کے خطبے سے پتہ چل گیا کہ جس نے مولا کو ناراض کیا اس نے رسول اللہ کو ناراض کیا، جس نے مولا سے دشمنی کی اس نے گویا کہ رسول اللہ سے دشمنی کی، جس نے مولا علی کی امامت کا انکار کیا گویا کہ اس نے نبی کی نبوت کا انکار کیا، کیونکہ نبی نے فرمایا یا علی تم میرے جانشین ہو، میرے بچوں کے باپ ہو، میری بیٹی کے شور ہو، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علی مولا سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، جب محبت میں ہم روزہ رکھیں گے اس سے ڈبل ثواب ملے گا، دگنا ثواب ملے گا، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ جو تم سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، پھر اسی نے فرمایا کہ اس مہینے میں تم ایک رکعت نماز واجب پڑھو گے 70 نمازوں سے زیادہ اسے تمہیں ثواب ملے گا، تو جو مستحب نماز پڑھے گا اس مہینے میں ہم جہنم سے اسے نجات دلائیں گے، تو جو اس مہینے میں جتنی عبادت کرے گا، جتنی استغفار کرے گا، جتنے ہی درود پڑے گا، قیامت والے دن ہمیں اس کا صلہ ڈبل ہو کے ملے گا، دگنا ہو کے ملے گا۔ میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی فرما برداری کرنا چاہیے، اور جن کاموں سے ہمیں خدا نے منع کیا ہے ان سے رک جانا چاہیے، اور جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام ہمیں کرنے چاہیے۔